کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جو ممالک فاتح تھے، باقی دنیا کا نظام انہی کی مرضی سے چل رہا ہے اور وہ اسے قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اور مسلم ہندوستان میں مسلمانوں کو نہ صرف شکست دی بلکہ ساتھ ساتھ غداروں کو استعمال کر کے مسلم معاشرے کی نفسیات کو بھی بدل دیا گیا ہے۔ اب سب کو اپنی دولت اور اقتدار کی فکر ہے، ان کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہے حکمران ہو یا عام عوام۔ اس سارے عمل میں ایک شخص ایسا آیا جس کا نام عمران خان ہے، جس سے انہیں اپنی طاقت اور اقتدار کو خطرات لاحق ہو گئے۔ عمران خان کا اصل ٹارگٹ کیا تھا اور ان بیرونی طاقتور یہود و نصارہ ہوں یا اسلامی ممالک، یعنی یہ سارے اکٹھے ہیں، کو کیا خطرہ لاحق تھا؟ عمران خان سے یہود و نصارہ کو نہ صرف خطرہ تھا بلکہ اسلامی ممالک کو بھی کیا خطرہ تھا؟ سب سے پہلے عوام میں شعور پیدا کرنا، پاور میں رہ کر ملکی معاملات درست کرنا، معاشی طور پر مضبوط کرنا، فوج کو لالچ سے دور کر کے ایک باصلاحیت مضبوط فوج کی بنیاد رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد مسلم ممالک میں اس بات کی طرف رجحان پیدا کرنا کہ مسلمان مضبوط ایمان کے ساتھ دنیا کی واحد قوت نہیں تو کم از کم برابر کی قوت میں ہونے چاہیے اور ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ کی طرح مسلمانوں کی ایک آرگنائزیشن بنانا جو مسلم ممالک کے حقوق کا تحفظ کرے۔ بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک بلاک بنانے جا رہے تھے خان صاحب ترکی، ملیشیا اور ایران کے ساتھ، اور جس کی سب سے بڑی مخالفت سعودیہ نے کی تھی، محمد بن سلمان نے۔ وہ یہی آئیڈیا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ پاکستان سمیت اسلامی دنیا کو اوپر لانا چاہتا تھا، اور ہے جو بات یہود و نصارہ کو منظور نہیں اور نہ ہی عرب کے حکمرانوں کو۔ یہ وجہ ہے کہ وہ قید میں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی اطاعت و فرما برداری میں لمبی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید یہ یعنی نوٹ کہ پاکستانی 90% عوام کو غلام کہنا دراصل غلاموں کی توہین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 23 نومبر ہے، اور دن تو آپ لازمی جانتے ہوں گے کیونکہ آج اتوار ہے۔ اتوار کو آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سارے کام نپٹائے ہوں گے اور نپٹا رہے ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ کچھ ٹائم فیملی کو بھی دیں، ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کریں۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں پیش کرنی ہیں اور ایک ہلکا پھلکا ویلاگ، لیکن اس سے پہلے وہی درخواست ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ سٹف ملے گا، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے، ویڈیو کو شیئر کر کے، اور ویڈیو کو پورا دیکھ کر۔ جو ویڈیو پوری دیکھی جاتی ہے نا تو اس کی جو ویوز کی کمی ہے وہ اس کی لمبائی پوری کر دیتی ہے، یعنی وہ میسج چلا جاتا ہے یوٹیوب کو کہ ویڈیو تگڑی ہے، پھر بعد میں اس کے ویوز پورے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے
وہ حافظ نعیم الرحمان، یہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اور جب یہ امیر بنے تو یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری امیدیں تھیں، خاص کر میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھا جب یہ کراچی میں رولر ڈالتے تھے، لیکن پھر جماعت کی جو پالیسیاں ہیں حسب معمول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ بی ٹیم ہے، اسی طرح یہ بھی بن گئی۔ اب دیکھیں نا کہ لاہور میں دفعہ 144 ہے، شاید آپ کو پتہ ہو، اور پورے پاکستان کا اجتماع ہو رہا ہے لاہور میں، مینار پاکستان پہ دفعہ 144 نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ چابی والے کھلونے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اور پھر اگر وہ کوئی مخالف بات کرتے ہیں نا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رکھیں۔ کس طرح؟ ابھی انہوں نے فرمایا ہے حافظ صاحب نے، کسی ادارے کا سربراہ ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اس کو جو لائف ٹائم یا پوری زندگی کے لیے استثناء نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی وہ احتساب سے بالا تر ہے۔ بات بہت اچھی ہے، لیکن جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت جماعت بالکل چپ تھی۔ اب یہ انہوں نے اجتماع میں بات کی ہے، کیونکہ پوری قوم بات کر رہی ہے، تو اس کے بعد وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ نہ سڑکوں پہ آئیں گے نہ تحریک چلائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ ہم پہ تنقید کریں، بہرحال انہوں نے تنقید کر دی ہے۔ اس کے بعد مکھیہ منتری کا جو بیان ہے، وزیر اعلیٰ ہیں جو ہے نا وہ پنجاب کی صفدرجنی بڈھی ہیں، تو یہ فرماتی ہیں کہ پنجاب میں جو ٹاپ لیول پر کرپشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جمیل فاروقی بھائی کہتے ہیں کیسے کر لیتے ہو یار، ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ کی سیاہی خشک نہیں ہوئی، جس میں آئی ایم ایف نے کہا 5300 ارب روپے جو ہے یہ نگل گئے ہیں 3 سالوں میں۔ اور صبح والے وی لاگ میں آپ کو بتایا کہ شہباز رانا کی یہ رپورٹ ہے، شہباز رانا پہ مقدمہ بھی بن چکا ہے انہی حرکات کی وجہ سے، کہ ایسی خوفناک خبریں تھیں کہ وہ حکومت کی ریکویسٹ پہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ پہ وہ روک لی گئی ہیں۔ اس رپورٹ میں ایسی خوفناک خبریں تھیں، جو خبریں باہر آئی ہیں تو ان کی یہ حالت ہے کہ 3 سال میں یہ 5300 ارب کھا گئے ہیں، اور 4 مہینے میں 650 ارب کا انہوں نے قرضہ لیا ہے۔ یہ رپورٹ بتا رہی ہے آئی ایم ایف کی۔ تو جو چھپائی گئی ہیں خبریں، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی سودا کیا ہوگا ملک کا، معدنیات کا، یا وہ جو بریف کیس لے کر گئے تھے امریکہ میں، تو کچھ خبریں چھپا لی گئی ہیں۔ لیکن مکھیہ منتری کہتی ہیں کہ کیسے کر لیتے ہو یار کہ ٹاپ پہ جو کرپشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ مان لیتے ہیں۔ غزہ میں 5 حملے ہوئے ہیں، پہلے دن سے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف ہمارے ساتھ ہیں، یہ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور جی یہ 21 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ 3 ہوائی حملے اسرائیل نے کیے ہیں، کیونکہ جو پہلے تھوڑی بہت تنقید ہوتی تھی نا مختلف ممالک کی جانب سے، اب وہ کور ہو گئی ہے کہ جی وہ معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، ابراہیم ایکارڈ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ میں قرارداد بھی آ گئی، محمد بن سلمان نے امریکہ کا دورہ بھی کر لیا۔ محمد بن سلمان نے وہ باتیں نہیں کی جو ایک جو ہے وہ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے ٹرمپ کے منہ پر کی۔ زہران ممدانی نے نسل کشی قرار دیا فلسطینیوں کی ٹرمپ کے منہ پہ، یہ ایک میئر کہہ رہا ہے نیو یارک کا، لیکن جو اپنے آپ کو نام نہاد خادم حرمین شریفین کہتا ہے اس نے یہ بات نہیں کی۔ بہرحال وہاں پہ پھر حملے ہوئے ہیں۔ نئی دلی پوری دنیا میں آلودہ ترین شہر ڈکلیئر ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پہ بالکل لاہور ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا انڈیا کا اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو منی میکنگ ہے، جو دولت کا بنانا ہے، تو وہ کسی ضابطے کا یا قانون کا وہ پابند نہیں ہے۔ آپ لاہور میں چلے جائیں، آپ کو جو ہے نا وہ شہر کے اندر کارخانے نظر آئیں گے، گوجرانوالا میں چلے جائیں، گجرات میں چلے جائیں، سیالکوٹ میں چلے جائیں، پھر ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں
جس طرح دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ متاثر کرتے ہیں شہر کو اور شہریوں کو، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ مال آ رہا ہوتا ہے۔ یہی حال دہلی کا ہے، دہلی کا بھی یہی حال ہے۔ تو وہاں پہ رہنے والوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ لاہور کا دوسرا نمبر ہے، دہلی کا پہلا نمبر ہے۔ انکشاف ہوا ہے، پہلے حسنات ملک نے انکشاف کیا تھا، بہت زبردست رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، کہ 26ویں ترمیم میں قاضی فائد عیسی نے حکومت کی سہولت کاری کی تھی 26ویں ترمیم میں، کہ یہ کام کریں، یہ کام کریں، اس طرح انصاف کا دروازہ بند کریں، اس طرح انصاف کا دروازہ بند کریں۔ یہ 26ویں ترمیم میں قاضی فائد عیسی نے سہولت کاری کی۔ اس کے بعد اب جو 27ویں ترمیم آئی ہے، اس میں انکشاف ہوا ہے کہ جو سہولت کاری کی ہے وہ کی ہے جو ہے وہ یحییٰ آفریدی نے۔ یحییٰ آفریدی نے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اپنا ادارہ جس ادارے کا وہ سربراہ ہے، اس ادارے کی جو ہے نا مشکیں کسنے کے لیے وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ اقتدار، لالچ اور دولت، یہ اصل ایشو ہے۔ یعنی آپ نے میر جعفر کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ سراج الدولہ کے ساتھ اس نے کیا کیا، ہو گیا ٹھیک ہے، سراج الدولہ شہید ہو گئے، میر جعفر کا کیا بنا؟ اس کی کتنی نسلوں نے بنگال پہ حکومت کی، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ میر صادق، فتح علی خان ٹیپو کو نے شہید کرا دیا، یعنی قرار دلوایا۔ میسور اس وقت کی خوشحال ترین ریاست تھی، آپ پڑھ لیں، چاہے ہندو ہوں، انگریز ہوں، مسلمان ہوں، سارے تسلیم کرتے ہیں۔ فتح علی خان ٹیپو شہید ہو گئے، میر صادق کو کیا ملا؟ قبر پر غلاظت، انسانی فضلہ، اور جب وظیفہ ملتا تھا تو پکارا جاتا تھا غدار میر جعفر کے لواحقین حاضر ہوں، یہ صلہ ملا۔ یہاں بھی یہی ہے۔ میں آپ کو لیٹسٹ مثال دوں گا، عمران خان کی حکومت جو ہے وہ باجوہ نے گرائی، بالکل باجوہ نے گرائی، ندیم انجم نے گرائی، بالکل ندیم انجم نے گرائی۔ ان کے حصے میں کیا آیا؟ پورے پاکستان کی لعنتیں، پورے پاکستان کی پھٹکاریں، اور پھر مزے کی بات ہے ان کو ادارہ بعد میں اون ہی نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سنا ہو ڈی جی آئی ایس پی آر کے منہ سے باجوے کا نام، ندیم انجم کا نام، ضیاء کا نام، ایوب کا نام؟ اگر وہ اتنے اچھے تھے تو مثالیں دیتے کہ جی انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، کیا ملا باجوہ کو؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے، لالچ، اقتدار، عہدہ۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ اب قاضی فائد عیسی باہر نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے 24 لاکھ پینشن ملتی ہوگی، باہر نہیں نکل سکتا، اس کی اولاد تعارف نہیں کرا سکے گی کسی اجتماع میں، اور یہی حال اس ٹھڈے بغیرت کا ہوگا، یحییٰ آفریدی کا۔ بہرحال بڑا تگڑا سودا کیا ہے مفتی منیب نے ابلیس کے ساتھ۔ یعنی مسلمانوں کے بہت زیادہ مسائل رہے ہیں 1400 سال سے، یعنی خلافت کے بعد بہت سارے، اس میں ایک مسئلہ یہ مولوی رہے ہیں۔ یہ مولوی، اس شخص کو کیا ملا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس شخص کو ملا ہے کہ ٹی ایل پی کے مبینہ طور پہ جو مدرسے بند کیے گئے ہیں نا، تو وہ اس شخص کو ملے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے قوم کے درد میں کمزور ہو رہے ہیں کہ یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ یہ مدرسے سونے کی کانیں ہیں، سونے کی کانیں، یعنی گرانٹیں، بکرے وہ تو چھوڑے نا، یہ سڑکوں پہ جب لاتے ہیں بچوں کو، مجبور بچوں کو، فضل الرحمان کو آپ نہیں دیکھتے؟ تو اس کو وہ ملے ہیں۔ اب یہ کیا فرماتے ہیں؟ زہران ممدانی اور ٹرمپ کی ملاقات پہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ دیکھیں جی وہاں پہ سیاست کیسی ہوتی ہے۔ زہران ممدانی کو ٹرمپ کمیونسٹ کہتا تھا، ممدانی اسے فاشسٹ کہتا تھا، دونوں میں ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان میں رواج ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اب یہ لین، یہ لانتی، یہ آدھا سچ بول رہا ہے جو کہ جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ کیا زہران ممدانی کا مینڈیٹ ٹرمپ نے چوری کیا؟ سوال تو یہ ہے، اس کا جواب دے۔
کیا سی آئی اے نے ممدانی کو ہروایا؟ سوال تو یہ ہے۔ کیا وہاں کی ایجنسیوں نے فارم 47 جاری کیا؟ سوال تو یہ ہے۔ یہ سوال پوچھے نا، یہ سوال پوچھے یہ مفتی منیب۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اگر 15 دن سے زیادہ قید تنہائی کسی کو دی جائے، کسی کو، تو وہ ٹارچر ہوتا ہے، ذہنی ٹارچر۔ عمران خان کو کتنے دن ہو گئے ہیں یہ بولا، یہ ابلیس، اور اس کو تکلیف کیا ہے؟ اس کو صرف تکلیف ہے کہ عمران خان نے اس کو ہٹا دیا تھا، یہ سالوں سے قابض تھا، اور بقول جاوید غامدی کہ یہ مولویوں کا کام ہی نہیں ہے چاند دیکھنا، مولویوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے جو علم جانتے ہیں فلکیات کا۔ یہ اس کا چیئرمین تھا، اور اس چیئرمین کی رشوت ہے، یہ سیٹ رشوت ہے چیئرمین کی۔ اس کی جو مراد ہیں وہ وفاقی وزیر کے برابر ہیں، وفاقی وزیر کے۔ بس عمران خان نے اس کو ہٹایا، مشرف کے دور سے آ رہا تھا یہ، مشرف کے دور سے۔ بس اس کے بعد جو ہے نا، وہ جس طرح جنرل صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا، تو بس انہوں نے کہا بس اب ساری زندگی میرے لیے یہی کافی ہے، اور میں پورا پاکستان تباہ کر دوں گا کہ مجھے کیوں ہٹایا، مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ جناب جو ہے یہ مثالیں دے رہے ہیں زہران ممدانی اور ٹرمپ کی۔ عمران خان کی بہنوں پہ پانی پھینکنا اس کو نظر نہیں آتا، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنا اس کو نظر نہیں آتا۔ تا حیات استثناء اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی اس کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ابلیس کے ساتھ سود ہو گئے، تگڑا سود ہو گئے۔ آج ایک کالم بھی لکھا ہے، کالم میں بھی یہی لکھا ہے کہ مل بیٹھیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ بہرحال اس کا بھی سودا ہو گیا ہے۔ سہیل آفریدی، بڑا انڈر اسٹیمیٹ کیا اس کو لوگوں نے کہ جی جوان ہے اور گرم خون ہے اور یہ اور وہ۔ دوسرا دن ہے یہ اسلام آباد میں صحافیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تقریباً 200 صحافی سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، اور 200 صحافی تقریباً جو حق میں ہے خلاف ہے۔ اس نے کہا جی کہ باتیں جو سہیل آفریدی نے کی ہیں نا، تو ان کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ میں 7 دفعہ عدالت کی اجازت سے عمران خان کو ملنے گیا، مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ میں نے یحییٰ آفریدی کو خط لکھا، نہیں ملنے دیا گیا۔ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ میں نے وزیر اعظم کو فون پہ کہا، وزیر اعظم نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں، نہیں ملنے دیا گیا۔ اب مجھے بتایا میرے پاس کیا راستہ ہے۔ اب صحافی چپ۔ پھر صحافیوں نے احتجاج کا پوچھا، اس نے کہا جی کہ یہ احتجاج یا بڑکیں یا یہ نہیں ہوگا، احتجاج ہوگا تو بڑا سائنٹیفک احتجاج ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہ میں کے پی کے ہاؤس میں چائے پینے جاؤں گا، نہ میں 12 ضلعوں والا سفر کروں گا، تو پھر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ وہ گولی لگے گی۔ لیکن جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر واقعی زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ گولی لگ سکتی ہے، جس طرح وہ 3-4 دن بعد برسی بھی آ رہی ہے، ڈی چوک میں گولیاں چلی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی جلدی نہیں ہے احتجاج کی، لیکن جب احتجاج کیا تو وہ سائنٹیفک ہوگا اور وہ پکا ہوگا، زیادہ سے زیادہ گولی چلے گی۔ بڑا عجیب واقعہ سنایا سہیل آفریدی نے۔ اب حالات دیکھیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ وانا کیڈٹ کالج پہ حملہ ہوتا ہے۔ میں نے فوراً آئی جی کو فون کیا کہ آپ فوراً پہنچیں وانا فورس لے کر۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آئی جی کا فون آتا ہے کہ سر ہم گئے، فورس لے کر گئے، وہاں پہ فوجیوں نے ہمیں منع کر دیا کہ واپس جائیں۔ پھر کہتے ہیں دہشت گردی۔ کے پی کے کی پولیس کو، آئی جی کو، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، فوج نے واپس بھیج دیا۔ صوبہ ان کا، وہ صوبے کا آئی جی ہے، وزیر اعلیٰ نے کہا ہے واپس بھیج دیا۔ پھر سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میرے خلاف پریس کانفرنس کی گئی، فضول اہم کانہ۔
DGISPR نے کہ میں دہشت گردی کا یا دہشت گردوں کا سرپرست ہوں. انہوں نے کہا جو تیل آتا ہے ایران سے اس کا سرپرست کون ہے؟ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آتی ہیں ان کا سرپرست کون ہے؟ بلوچستان میں جو ہزاروں ایکڑ پر افیون کاشت ہوئی ہے اس کا سرپرست کون ہے؟ غیر ملکی اسلحے کا سرپرست کون ہے؟ اب کیا جواب ہے ان کا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بارڈرز پہ فوجی افسر ہیں ان کے ذرا اثاثے چیک کریں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے. اور آخری بات جو سہیل آفریدی نے کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا عشق ہے، پاکستان کے جوان جو بھی شہید کرے گا وہ دہشت گرد ہے، وہ جہنمی کتا ہے، ہماری اس پہ دو آرا نہیں ہے. لیکن DGISPR نے انتہائی فضول پریس کانفرنس کی، اور جب میری مرضی ہوگی میں کور کمانڈر پشاور کو بلواؤں گا ملاقات کے لیے. یہ سہیل آفریدی نے گفتگو تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن جو اس کا مغز تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک صحافی ہیں، بڑے سینئر اور بڑے دلیر ہیں، فخر الرحمان. آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، شاید سنا بھی ہو. انہوں نے بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ انکشاف کیا ہے، اور اگر دیکھا جائے نا تو ان کے انکشاف میں حقیقت بھی ہے. حقیقت. امیر عباس صاحب ایک اور بہت بڑے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پلان ہے نا، ایک ہوں گے 29 میں الیکشن، 2029 میں وہ کروائیں گے فیلڈ مارشل، اور وہ ہوں گے 8 فروری کی طرح. پھر وہ جو نئی حکومت بنے گی وہ فیلڈ مارشل کو 5 سال اور دے گی. پھر الیکشن ہوں گے 34 میں، 2034 میں وہ الیکشن بھی فیلڈ مارشل کرائیں گے، اور وہ الیکشن بھی 8 فروری کی طرح ہوں گے. یہ امیر عباس کہتے ہیں. فخر الرحمان نے کیا انکشاف کیا ہے؟ فخر الرحمان نے انکشاف کیا ہے کہ واضح طور پہ جنرل عاصم منیر نے اپنے قریبی حلقوں میں یہ اعلان کر رکھا ہے، یہ بتا دیا ہے اپنے دوستوں کو اور حکومت کو بھی کہ جب تک میں آرمی چیف ہوں اس وقت تک عمران خان کو دنیا کی کوئی طاقت وہ جیل سے نہیں نکال سکتی. اب اس پہ امیر عباس نے تبصرہ کیا ہے. امیر عباس کہتے ہیں کہ تبدیلی ایک الیکشن سے آتی ہے، اس کا پروگرام تو انہوں نے بنا لیا ہے. آج ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، میں تو حیران ہوں PTI حصہ کیوں لے رہی ہے. آپ کو شام کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. ورنہ یہ ویڈیوز میں آ رہا ہے کہ PTI کے کیمپوں پہ رش ہے، نون لیگ کے کیمپوں میں کتے بھونک رہے ہیں، لیکن رزلٹ آپ دیکھ لیں گے. میں تو حیران ہوں یہ حصہ کیوں لیتے ہیں کہ الیکشن اسی طرح ہوں گے جس طرح ہوئے تھے. ایک تو یہ راستہ ہے، وہ راستہ بند ہو گیا ہے. دوسرا جو راستہ ہے جس کا ان کو خطرہ ہے وہ ہے احتجاج کا. اس کو روکنے کے لیے انہوں نے مرید کے کیا کہ احتجاج نہ ہو. مرید کے کا انہوں نے ٹریلر چلایا کہ لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے جو ہے وہ باہر آنے کا، کیونکہ وہ تاحیات استثناء لینے کا مطلب یہی تھا. تاحیات واحیات استثناء کا مطلب یہی تھا. لیکن جب ہم قرآن دیکھتے ہیں وہ کوئی اور سٹوری بیان کرتا ہے. وہ سٹوری بیان کرتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین. 7 سال سے ایک بندہ مکان بنا رہا تھا، بڑا جنون تھا اسے اپنے مکان کا. 7 سال لگ گئے اس کے. نیچے والی سٹوری تیار ہوئی، اوپر والی سٹوری پہلے فنشنگ ہو رہی تھی، کوئی ٹائلیں کوئی یہ اور وہ. یہ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. 7 سال سے مکان بنا رہا تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے جس طرح غریب آدمی بناتا ہے. اوپر چھت پہ کھڑا تھا اور اس کا وہاں سے پیر پھسلا
وہ پیٹھ کے بل اوپر والی چھت سے سڑک پہ آیا. بالکل آخری دن تھے مکان کے. نیچے آ کر وہ گرا اور گرتے ہی اس کی جان نکل گئی. 7 سال ایک دن رہنا نصیب نہیں ہوا. ایک دن. آپ شداد کو جانتے ہوں گے جس نے جنت بنائی تھی. جب تیار ہو گئی کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کتنے سال لگے ارم. اور وہ جب دروازے پہ پہنچا 1 پاؤں رکاب میں تھا گھوڑے کی, 1 پاؤں ہوا میں تھا. بڑی منتیں کی عزرائیل کی کہ صرف نظر مارنے. تو انہوں نے کہا نہیں حکم ہے. تو فخر الرحمان کہتے ہیں کہ جب تک وہ آرمی چیف ہیں عمران خان جیل میں رہیں گے. واللہ خیر الماکرین. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.